اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج ہم ایک اور زاویہ زیر بحث لائیں گے کہ جو یہ جنگوں کا تسلسل جنگ عظیم دوم کے بعد کا ہے اور اس میں جتنی بھی ملٹری کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں دنیا میں، اس کا اصل مرکز کیا ہے۔ اس سارے معاملے میں آپ دیکھیے کہ انڈیا پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں 1945 کے بعد، پاکستان بنتا ہے 1947 میں، اور اس کے بعد 48 میں جنگ ہوتی ہے پاکستان کی، پھر اس کے بعد 65 میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 71 میں ہوتی ہے، پھر 98 میں کارگل کی جنگ ہوتی ہے، پھر اس کا اور بیچ میں اس کے دوران مسلسل ایک ہیجانی کیفیت دائمی ہے جو سرحدوں پہ پاکستان کی قائم رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی عمل جو ہے وہ زیادہ تر اسی اس میں اس کی جو ہے نا وہ کھپت ہو جاتی ہے۔ پھر پاکستان کے مغربی بارڈر کو انگیج کر دیا گیا، اس کو جو ہے اس طرف جنگیں لاگو کر دی گئیں۔ یہ آخر پاکستان کی چہار طرف ہی کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ کچھ مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو بنایا گیا تھا یا اس کی اجازت انہوں نے دی تھی، وہ یہ کہ ایک دفعہ ان کی بھڑاس نکل جائے گی اور یہ اسٹیٹ کو ہم چلنے ہی نہیں دیں گے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ خود ہی ڈیفالٹ کر جائے گی اکنامکلی یا پولیٹیکلی یا جس طرح بھی۔ اصل ایشو اسٹیٹ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نظریاتی اسٹیٹ آ گئی ہے دنیا میں، یعنی ایک دوسرا ویژن آ گیا ہے۔ ادروائز تو وہ کہہ رہے تھے اہل مغرب کہ رنگ، نسل، زبان، علاقہ، یہ ہیں چیزیں جس کی بنیاد پر جو قومیت کی اساس ہے، قومیتیں بنتی، اور اس کے بعد جو بنیاد انہوں نے نظریاتی بنیاد اپنی طرف سے گھڑی وہ تھے مالی مفادات، یعنی اکانومی، جس کے ذریعے انسانوں کی قومیت کی اساس پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک نئی انہوں نے قومیت گھڑی تھی جس کو نظریاتی قومیت یہ کہتے ہیں۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک یہ رنگ، نسل، زبان، جغرافیائی جو بھی یہ تھیں قومیتیں، ان کو تو علامہ اقبال جہالت ثابت کر کے جا چکے تھے۔ ان کے پاس رہ گئی تھی پیسے کی قومیت، اور پیسے کی قومیت ویسے ہی اخلاقی اقدار کی دنیا میں انتہائی جہالت کی بات ہے، تو ان کے پاس جہالت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور دوسرا ان کا فارمولہ یہ ہے کہ حق و باطل کی جو چل رہی ہے کشمکش، اس میں حق کو ختم ہی کر دیا جائے تاکہ باطل ہی باطل رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو کہ حق پہ قائم ہے، حق کے لیے بنا، تو اس کو ہمیشہ دائمی جنگی حالات میں رکھا گیا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجاً انہوں نے جنگیں مسلط رکھیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ پاکستان سے براہ راست جنگیں تھیں کچھ، اور کچھ جنگیں تھیں جن کا مقصد تھا اصل میں ہوئی تو وہ کہیں اور برپا، لیکن ان کا دائرہ کار آخرکار گھما پھرا کے پاکستان میں لانا مقصود تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا ہے کہ اس وقت بھی ایک جگہ یہ کچھ اہل علم یہ بحث کر رہے ہیں کہ کہیں یہ پاکستان کی گرد تو دائرہ جنگ کا دائرہ لانے کی کوشش نہیں ہو رہی، کیونکہ
پاکستان کے جہاز پہ جو حوثی باغیوں کا حملہ ہے، اس نے بہت سے سوال کھڑے کر دیے کہ پاکستان، اور پھر پہلے اس سے بالکل چند دن پہلے ہندوستان کے جہاز پہ کہ جو سعودی عرب سے غالباً لے کر آ رہا تھا آئل پروڈکٹ، اس پہ اٹیک کیا گیا، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا، اور پھر ان کے جو وار شپ تھے وہ اس کو کیری کر کے لے کر آئے بحفاظت اپنی بندرگاہ۔ یعنی دائرہ کار جو ہے اس کو فلسطین کی سرزمین سے نکال کر کسی مسلمانوں کی سرزمین یا دور دراز سرزمین تک لے کے جانا، تاکہ جو بڑے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، لانگ رینج میسائلز، یا جو بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، ویپن آف میس ڈسٹرکشن، ان کو یہ ایکسرسائز کر سکیں، اور جہاں آبادی بھی بہت ڈینس ہو۔ اب وہ 2 3 4 جگہ ہی ہیں دنیا میں۔ نمبر 1 چائنا، وہاں ان کی ہمت و جرت نہیں ہے۔ اس کے بعد انڈیا، اس کے بعد پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے جو ہیں، بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان ہمارا، تو یہ ریجن ہے، اور اس ریجن میں جو سمندر لگتا ہے وہ بحر ہند لگتا ہے، اور بحیر عرب جو ہے پاکستان کے ساحلوں کے ساتھ لگتا ہے، اور ایران ہے، اس کے ساتھ افغانستان ہے، مسلمانوں کا علاقہ مشرق وسطی ہے، سینٹرل ایشیا۔ تو اس جگہ پہ کہیں انہوں نے ایٹم بم ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ جگہ تلاش کر رہے ہیں، تاکہ یہ مسلمان جو ہیں یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اور سب سے زیادہ ایکٹیو آپ غور کریں گے تو وہ یہی ایریا کے مسلمان ہیں۔ تو یہ جتنی بھی حوثی باغیوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہیں، ان پہ آپ نظر رکھیں، اور جس طریقے سے یہ مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں اور پراسرار طریقے سے، ان کے لنک نہیں پتہ کہ کس کے ساتھ ہے اور کون ان کو آپریٹ کر رہا ہے، کون ان کے پیچھے پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو آپ سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ یہ اصل میں گیم پلان کیا ہے، اور یہ پاکستان کی طرف پھندہ کس طرح لے کر آ رہے ہیں جنگ کا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔